دیکھیے پی آئی اے کیوں نہیں بک سکی اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے تو ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو حکومت کی ٹیم پی آئی اے کو بیچنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے ڈار صاحب کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے انچارج تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، ان کی کبھی نیت نہیں تھی پی آئی اے کو بیچنے کی۔ انہوں نے آج تک کبھی نجکاری نہیں کی۔ ڈار صاحب نے جب بھی نجکاری کا موقع ملا ہے، انہوں نے نجکاری کو کسی نہ کسی وجہ سے رکوائی ہے، تو ان کی کوئی نیت ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی نیت ہی نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ذرا سا پی آئی اے کا بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کیا ہے اور اس کا کیا ہمیں فائدہ یا نقصان ہے من حاصل قوم۔ پی آئی اے ایک ہماری حکومت کی ایئر لائن ہے جس کے تقریباً 35 سے 36 جہاز ہیں، جس میں کچھ اس کے اپنے ہیں اور کچھ اس نے لانگ ٹرم کرائے پہ لیے گئے ہیں، لیز جس کو کہتے ہیں کہ 7 سال کی لیسوں پہ لیے گئے ہیں جہاز۔ ان 35 جہازوں میں تقریباً 15-17 جہاز اس کے وہ ہیں جو کہ اڑنے کے لائق ہیں، اڑنے کے قابل ہیں، اور 15-17 جہاز ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اس وقت اڑنے کے لائق نہیں ہے، ان کے کچھ پارٹس مسنگ ہیں، ان کی کچھ چیزیں مسنگ ہیں، تو وہ اڑنے کے لائق ہیں۔ ان جہازوں کو جو باقی 15-17 جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اڑانے کے لیے آپ کو $150 ملین یہ تقریباً 40 ارب روپے کی ضرورت ہے، اور پی آئی اے کے پاس کیونکہ وہ اس وقت پیسے نہیں ہیں تو وہ اس وقت اس لائق نہیں ہے کہ ان جہازوں کو کارآمد بن سکے اور ان کو فعال بنا سکے۔ پی آئی اے جو ہے وہ اپنی تاریخ میں تقریباً 750 ارب روپیہ نقصان کر چکا ہے، اور پچھلے برس اس نے 100 ارب روپے سے زیادہ نقصان کیا ہے، ایک سال میں 100 ارب روپے سے، یعنی کہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ آپ روز کے 33 کروڑ روپے نقصان ہو رہا ہے پی آئی اے کا۔ کراچی سے لاہور اور کراچی سے اسلام آباد 2 مین روٹس ہیں پاکستان میں۔ پہلے لاہور اسلام آباد کی فلائٹیں ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ایک آدھ دن کبھی اسلام آباد سے کوئٹہ فلائٹ ہو جاتی ہے، لاہور سے ملتان ہو جاتی ہے، کراچی سے فیصل آباد ہو جاتی ہے، لیکن عموماً جو بڑی جو مین فلائٹس ہیں پاکستان میں، مین ایئر لائن روٹس ہیں، وہ کراچی لاہور ہے اور کراچی اسلام آباد ہے۔ اور ان فلائٹوں پہ آپ چلے جائیں اگر، تو روز صبح 7 بجے پاکستان کی جتنی بھی ایئر لائنیں ہیں 5، وہ صبح 7 بجے کراچی سے اسلام آباد کی ایک فلائٹ اڑا۔ تو جب 7 بجے پی آئی اے بھی اڑتی ہے، ایئر بلو ہے، سرین ایئر ہے، ایئر سیال ہے اور فلائی جنا ہے، یہ پانچوں اڑتی ہیں 7 بجے صبح، تو تقریباً سب کا جو کرایہ ہے وہ برابر ہوتا ہے، سب برابر کرایہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے اگر حکومت کی ایئر لائن ہے تو وہ سستا کرایہ دے رہی ہے، بالکل نہیں ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اور سروس بھی سب کی برابر ہے، جس ٹائپ کا کچھ چائے پانی وغیرہ پی آئی اے میں ملتی ہے، ویسی چائے پانی دوسری ایئر لائنوں میں ملتی ہے، شاید بہتر ہوتی ہوگی کسی کی، شاید کمتر ہوتی ہوگی۔ وقت کی پابندی بھی شاید اتنی ہے سب کی، جتنی وقت کی پابند پی آئی اے اتنی وقت کی پابند کوئی اور ایئر لائنیں ہوتی ہیں۔ اور سیفٹی کے اندر بھی تقریباً سب برابر ہیں، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پی آئی اے میں بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ سیف ہے اور دوسری ایئر لائنوں میں بیٹھنا کوئی زیادہ خطرے کی بات ہے، سب کی برابر سیفٹی ریکارڈز ہیں۔ تو جب ساری 4 ایئر لائنیں نجی شعبے میں ہیں، اس میں آپ جاتے ہیں، نہ وہ سستا کرایہ دیتی ہے، نہ وقت اس کے کچھ مختلف ہیں، نہ اس کی سروس اچھی ہے، نہ اس کی سیفٹی ریکارڈ اچھا ہے، مگر وہ ایئر لائن جو ہے وہ 100 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے، جو مجھ کو اور آپ کو بھرنا پڑتا ہے، پاکستانی ٹیکس پیئر کو بھرنا پڑتا ہے، اور باقی ایئر لائن جو نفع کرتی ہیں اس میں سے 30-40% ہم کو دے دیتی ہیں ٹیکس کی صورت میں۔ تو ہمارے لیے تو یہی اچھا ہے نا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ایئر لائن ہو۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو تنخواہ دیتی ہے، کیا تنخواہ زیادہ دے دیتی ہیں دوسری ایئر لائنوں کے مقابلے میں پی آئی اے؟ تو وہ جواب بھی نہیں ہے۔ جو پی آئی اے میں بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائی بہن، ان کی بہت کم تنخواہ ہوتی ہے، ماں سوائے کاکپٹ کرو کے پائلٹس کی، کیونکہ دنیا میں اس کی شارٹیج اور ہمارے پائلٹس قابل پائلٹس چلے جاتے ہیں، تو پی آئی اے نے ان کی تنخواہ ٹھیک رکھی ہے، لیکن باقی تنخواہ تو پی آئی اے بہت کم دیتا ہے، اور صرف 7,500 7,700 پرماننٹ امپلائی ہیں پی آئی اے کے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت لمبے لوگوں کو تنخواہیں دے رہا ہے، یا بہت زیادہ لوگ انہوں نے ایک بڑی فوج پال رکھی ہے امپلائیز کی، یا بہت پاکستانیوں کو جو ہے وہ نوکری دے رہا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ انفیکٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی آئی اے کو نجکاری کر دی جائے اور نجی شعبے میں دی جائے تو پی آئی اے بڑھ جائے گی، اور یہ 7,700 سے بڑھ کے کوئی 20-25 ہزار امپلائیز ہو جائیں گے، اور یہ 15 جہاز جو ایفیکٹیولی اڑا رہی ہے اس سے بڑھ کے کوئی 60-70 جہاز ہونے چاہیے، 100 جہاز ہونے چاہیے۔ ایمریٹس ایئر لائن جو ہم نے پی آئی اے کے جہازوں سے کھلی تھی، اس کے 280 کے اوپر جہاز ہیں، اور جو 2 ایئر لائنیں پی آئی اے کو لینے آئی تھی، ایک ایئر عربیہ تھی، اس کے 78 جہاز ہیں، اور ایک پیگاسس ٹرکی کی تھی، اس کے 110 جہاز ہیں۔ ایک بات آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی، اس سے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں نہیں بکی، کہ جو بھی پی آئی اے کو لے گا وہ اگلے سال جو ہے وہ پی آئی اے 40-50 ارب روپے کا نقصان کرے گی، کم از کم کچھ بھی کر لو وہ نقصان کرے گی، کیونکہ ایک سال میں آپ ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے۔ حکومت نے 600 ارب کا نقصان اپنے ذمہ لے لیا ہے، وہ 800 ارب جو تھے جو پی آئی اے کے اوپر قرض تھا، اس میں سے 600 ارب حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یہ 200 ارب کا بھی جو نقصان ہے نا، اس کے اوپر بھی 30-35 ارب روپے جو سود پڑے گا پی آئی اے وہ بھی نہیں دے سکے گی، بلکہ آپریشنل لاس بھی کرے گی۔ تو پی آئی اے کا جو نقصان ہے وہ اگلے سال بھی ہوگا، تو جو اگر کوئی خریدتا تو وہ یہ دیکھتا کہ اگلے سال بھی 40-50 ارب روپیہ جیب سے نکلے گا، اس کے بعد والے سال میں بھی کچھ پیسے جیب سے نکلیں گے، پھر تیسرے سال شاید میں کمانا شروع
کروں گا، تو وہ یہ دیکھ کے بٹ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ 100 ارب روپیہ پی آئی اے نقصان کرتی ہے، یہ 150 ارب روپیہ کرے گی، یہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا پیسہ ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر کراچی میں جیسے آغا خان ہسپتال ہے جہاں سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، بالخصوص پورے سندھ سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے، اگر یہ ایسے اسپتال ہم لاہور میں بھی کھول دیں، ملتان میں بھی کھول دیں، سکھر میں بھی کھول دیں، کوئٹے میں بھی کھول دیں، پشاور میں بھی کھول دیں، فیصل آباد میں بھی کھول دیں، تو کتنا اچھا ہوگا۔ اور یہ سب چیزیں 150 ارب میں ہو سکتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ آج رات کو لاکھوں بچہ پاکستانی بھوکا سوئے گا کیونکہ ان کے والدین کے پاس نوکری نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ 150 ارب روپیہ جو ہم پی آئی اے کے اوپر نقصان میں بیسکلی جلا دیتے ہیں پیسوں کو، اس پیسے کے اگر ہم راشن دینا شروع کر دیں تو ہم کتنی خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں، ہم کتنی اسکولیں بنا سکتے ہیں، کتنی یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، کتنی فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، لیکن ہم بضد ہیں کہ پیسے ضائع کریں گے۔ حکومت کا کام نہیں ہے کہ حکومت کاروبار چلائے، حکومت کا کام ہے کہ پولیس اسٹیشن چلاؤ، کچہری چلاؤ، کورٹ چلاؤ، وہ بھی حکومت صحیح نہیں کر سکتی۔ تو بھائی جو کام آپ کا نہیں ہے وہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ کی سول ایویشن ہے جس کے اوپر وہ ہمارے غلام سرور صاحب تھے پی ٹی آئی کے وزیر، انہوں نے 2-3 اسٹیٹمنٹ دے دیے، ایک پریس کانفرنس میں کچھ فرمایا اور پھر کچھ اسمبلی میں بھی جا کے تقریر فرمائی تھی کہ کہا کہ ہمارے تو پی آئی اے کے پائلٹس ہی جو ہیں وہ ٹرین نہیں ہیں، وہ جعلی لائسنسز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس بیک ڈراپ کے اندر جب پی آئی اے کو لینے آئے تو 4 پاکستان کے بڑے گروپس آئے اور 2 میں سے بڑی بڑی ایئر لائنیں، ایک مڈل ایسٹ کی ایئر لائن اور ایک ٹرکی کی ایئر لائن لے کر آئے، اور یہ جنرلی پیسے والے بڑے گروپ والے تھے۔ اور جب یہ آئے اور انہوں نے کچھ سوالات پوچھے تو آپ نے ایسے جواب دیے کہ وہ سب بھاگ گئے۔ ایک مثال کے طور پر حکومت نے کہا تھا کہ جو بھی پی آئی اے خریدے گا وہ $300 ملین پی آئی اے میں ڈالے گا، یعنی کہ 90 ارب روپیہ 80-90 ارب روپیہ پی آئی اے میں ڈالے گا تاکہ پی آئی اے کو مزید فعال بنایا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ حکومت 60% شیئر بیچ رہی تھی، تو جب 60% والا بزنس اونر جو ہے، 2 پارٹنر ہیں، ایک 60، اب کسی کے پاس ایک کے پاس 60% ہے، ایک کے پاس 40% ہے، تو جب آپ 60% والے کو کہہ رہے ہو کہ میاں تم 300 ملین ڈالو گے تو 40% والا بھی کچھ ڈالے گا نا۔ اگر 40% والا نہیں ڈال رہا 200 ملین تو وہ پھر پرائیویٹ سیکٹر تو یہ بولے گا نا کہ بھائی اگر آپ 200 ملین نہیں ڈال رہے تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو 300 ڈالنے کا؟ اور اگر میں اکیلا ہی 300 ڈال رہا ہوں تو پھر آپ کے شیئر کم ہو جانے چاہیے، آپ کا حصہ کم ہو جانا چاہیے۔ حکومت وہ بھی نہیں مان رہی، تو بیسکلی تو آپ نے ان کو بھگانے کی بات کری ہے۔ ایسے عجیب عجیب ان کو باتیں کی کہ وہ چلے گئے۔ جب یہ سارے چلے جا رہے تھے تو ایک بلو ورلڈ والا جو ان کا پی ایم ایل این کا ایم این اے بھی ہے اور ان کا جاننے والا ہے اور جو سیریس بھی کبھی نہیں تھا، اس کو رکھا انہوں نے کہا یار تم رہنا، اس کو کوالیفائی بھی کر دیا، وہ کوالیفائی بھی نہیں بنتا، اس نے کوئی ڈیو ڈیلیجنس بھی نہیں کری جس کو چھان بین کہتے ہیں، ایئر لائن کے بارے میں کچھ کرا بھی نہیں، نہ اس نے کوئی ایئر لائن فورن ایئر لائن سے بات کی اور اس سے 50 کروڑ روپیہ اس سے ڈپازٹ کروایا۔ اب بڑا آدمی ہے، 50 کروڑ روپے دیکھنے کے لیے تو اس کے دینے کے لیے ڈپازٹ 2-4 دن کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس نے وہ ڈپازٹ کر دیا اور ایسے ہی ایک 10 ارب کی بٹ کر دی تاکہ یہ لوگ نہ کہہ سکیں کہ انہوں نے سب کو بھگا دیا۔ اسینشلی تو سارے سیریس بائرز کو بھگوا دیا اور اب پروسیس ختم ہو گیا۔ اب یہ جو ہے ایئر لائن ہمارے سے میں رہ گئی، جو اگلے سال کا نقصان ہوگا وہ 600 ارب پہ کچھ سود بھرنا پڑے گا، 100 ارب روپے کا، 75 ارب کا، اور باقی جو 200 ارب روپے پہ ایئر لائن نقصان کرے گی 50 ارب روپے کا، تو 150 ارب کا کل ملا کے نقصان ہوگا، وہ میرے اور آپ کے ذمہ ہوگا۔ اور ایئر لائن ایسی رہے گی، نہ نوکریاں بڑھیں گی، نہ پاکستانیوں کو سہولت ملے گی، ورنہ تو ہم یہ چاہتے تھے نا کہ پاکستان کی اگر ایئر لائن اچھی ہو تو ہم نیو یارک، لنڈن، پیرس، جہاں پہ بھی جانا ہو، تھائی لینڈ، سنگاپور، جاپان، ہم نان سٹاپ جا سکیں۔ ابھی تو ہم کو یہاں سے ڈھاکہ جانے کے لیے بھی پہلے دبئی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ایئر لائن بیچنی نہیں ہے، ان کو اپنے پاس یہ پاور رکھنا ہے ہر چیز کا، اس لیے پی آئی اے نہیں بکی۔ اور جب تک پی آئی اے نہیں بکے گی یہ قوم کا اثاثہ نہیں بنے گی۔ قوم کا اثاثہ پی آئی اے تب بنے گی جب یہ بک جائے گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آ کے اس کو بہتر بنا دیں گے، اس کی سروس اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستانی اس کے اوپر فخر کر سکیں گے۔ شکریہ۔